السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ آج کا لیسن ہم کرتے ہیں سٹارٹ۔ آج ہم نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 113 سے پڑھنا ہے۔ 114 سے پڑھنا ہے۔ ہاں 114 سے۔ لیکن سبق اپنا سٹارٹ کرنے سے پہلے جیسے ایز یوزول ہم تھوڑی سی کسی چیز کے اوپر بات کرتے ہیں، تو آج ہم گفتگو کریں گے تھوڑی سی دل کے اوپر۔ دل کے اوپر بہت ساری لوگوں بات کرتے ہیں، مختلف چیزوں سے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے، اور دل ایک بہت ہی اہم حصہ ہے ہمارا، تو اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہمارا جو دل ہے یہ ایک باغ کی مانند ہے، اس میں شفقت بھی اگتی ہے، محبت بھی اگتی ہے، ڈر بھی اگتا ہے، ناراضگی بھی اور اگتی ہے، اور یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیسا بیج ڈالتے ہیں، کیسا بیج بوتے ہیں۔ مخلص ہونا سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ بھی نہ کریں، تعریف نہیں کر سکتے تو پھر برائی بھی نہ کریں ان کی۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں بلکہ انسان میں تلاش کریں۔ دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں۔ خوشی جو ہے وہ جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو وہ یقیناً پلٹ کر پھر واپس بھی آتی ہے۔ آپ کسی کو خوش کریں گے تو وہ ہر طرح سے وہ خوشی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی میسر کریں گے۔ تو پھر پتہ کیا چلا کہ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی انسان کسی کی دعاؤں میں شامل ہو جائے، اس کو پتہ بھی نہ ہو، تو دعا میں کون شامل ہوتا ہے؟ دعا میں تو وہی شامل ہوتا ہے کہ جو کسی کو خوشی دیتا ہے، جو کسی کی مدد کرتا ہے۔ تو ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی دے۔ یہ بھی ہمیں اللہ سے دعا مانگنی ہے اور لوگوں کی مدد کرنی ہے ہمیں ہر حال میں۔ تو خوبصورت دل وہ ہے جو کسی کو کمتر نہیں سمجھتا۔ خوبصورت ہے وہ احساس جو کسی کا سہارا بنے، اس کے درد کا مداوا بنے، اور خوبصورت ہیں وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل کے وقت میں تھام لے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنے والا بنائیں، اور ہمیں لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرنے والا بنائیں، اور مصیبتوں پریشانیوں میں لوگوں کی مدد کرنے والا بنائیں۔ کسی کو تھوڑا سا سہارا دے دینا، پیار سے محبت سے بات کر لینا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم کسی کا دکھ یا غم شاید دور نہ کر سکیں، لیکن جب ہم اس کو پیار اور محبت سے اس سے بات کرتے ہیں، اس کو دلاسا دیتے ہیں، اس کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پریشان نہ ہو، تو اگلا انسان جو ہے وہ اپنی آدھی سے زیادہ تکلیف بھول جاتا ہے، اور پھر وہ انسان جو دکھ میں کسی کے ساتھ ہوتا ہے وہ پھر کبھی دعاؤں میں سے نہیں نکلتا۔ تو اس لیے لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں، ان کے مشکل وقت میں ان کے کام آئیں اور خیر بانٹیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی۔ اب اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ پہلے آپ لکھیں، قرآن پاک کھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ لکھیں جی۔ قال کہا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے، یا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، اللہم اے اللہ، ربنا
رب رب نہ ہمارے، ہمارے رب. انزل نازل کریں یا اتاریں، علینا علی پر، نہ ہم پر. مائدتن خوان یعنی دسترخوان، من سے، السماء آسمان، تکون ہو، لنا لام لیے، نہ ہمارے، ہمارے لیے. عیدن عید یعنی جب وہ دسترخوان اترے تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو، اور عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، جشن کا دن ہوتا ہے. ہمارے لیے عید ہو. لأولینا، لأولی لام زیر لی کے لیے، اولی پہلوں اور نون زبر الف نا، ہمارے، ہمارے پہلوں کے لیے. 3 اس کے لفظ بنیں گے، ہمارے پہلوں کے لیے یعنی جو ہم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کے لیے. وا اور آخرینا، آخری پچھلے، نہ ہمارے، ہمارے پچھلوں کے لیے یعنی کہ جو ہمارے بعد میں آئیں گے ان کے لیے. کیا ہو کیا یعنی یہ جو عید ہے، یہ خوشی جو ہے، یہ اگلوں پچھلوں کے لیے کیا ہو. وا اور آیتن نشانی، من کا من سے، کا آپ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ ایک نشانی ہوگی ہمارے لیے بھی، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، اور ہمارے آنے والوں کے لیے بھی. ورزقنا، وا اور ارزق رزق دے، نہ ہمیں، اور رزق دے ہمیں. وا اور انتا تو، خیر بہتر ہے، الرازقین رزق دینے والا یعنی تو بہترین رزق دینے والا ہے. قال کہا، اللہ اللہ نے، انی یقیناً، اور پھر یہ چھوٹی یہ جو کہ یائے متکلم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کو بتایا ہوا ہے میں نے، میں، مجھے، میرا. تو انی یہ 2 لفظ ہیں، بے شک یا یقیناً میں، منزلھا منزل اتاروں گا، ہا وہ یعنی کہ دسترخوان، علیکم علی پر، کم تم پر. فمن پھر، من جو، یکفر ناشکری کرے گا، کفر کرے گا، بعد یعنی اس دسترخوان کے اترنے کے بعد جو ناشکری کرے گا یا کفر کرے گا، من سے، تم میں سے. پھر کیا ہوگا، فإنی تو، انی یقیناً میں، اعذب عذاب دوں گا، اسے، عذاباً عذاب یعنی ایسا عذاب، لا نہیں، اعذب عذاب دوں گا، اس کو، احداً کسی ایک کو، من سے، العالمین تمام عالموں یا تمام جہان والوں،
یعنی کہ میں پھر ایسا عذاب دوں گا کہ جو جیسا عذاب پورے جہان والوں میں سے کسی کو نہیں ملا ہوگا. پھر ایسا عذاب ہوگا ناشکری کرنے پر. استغفر اللہ. وا اور اس جب قولا کہا اللہ اللہ نے یا عیسیٰ یا عیسی ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم انت یہ جو حمزہ کے اوپر آ گیا نا حرکت اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. انت تو کیا تو یا کیا تم نے قلتا تم نے کہا کل کہا اور تا تم کیا تم نے کہا للناسی لام زیر لی کے لیے لوگوں سے اتخذونی اتخذو ٹھہرا لو اور نی مجھے بنا لو مجھے یا ٹھہرا لو مجھے وا اور امیہ امی ماں اور پھر یا میری ماں یا متکلم میں آگے ٹھہرا لو مجھے اور میری ماں کو الہینی دو معبود. الہ معبود ہوتا ہے نا اور عینی جب آگے آ جاتا ہے یا آنی آتا ہے تو یہ دو کے لیے ہوتا ہے. دو معبود من سے دونی سوائے اللہ ہی اللہ یعنی اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو. قالا انہوں نے کہا یعنی کہ کس نے کہا بریکٹ میں لکھ لیں عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انہوں نے سبحانک سبحانہ پاک ہے کا آپ پاک ہیں آپ یعنی انہوں نے اب اللہ کو مخاطب کر کے کہا آپ پاک ہیں ماں نہیں یکونو ہے لی لام زیر لی کے لیے اور آگے یا متکلم میرے لیے نہیں ہے میرے لیے بریکٹ میں لکھے روا یعنی مجھے میرے لیے یہ روا نہیں ہے ان کے اقولا میں کہوں شروع میں جو الف آ رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میں اقولا میں کہوں ماں ماں جو لیسا نہیں لی میرے لیے بحق حق یعنی کہ میں ایسی بات کہوں جو کہنا میرے لیے حق نہیں ہے یا میں ایسی بات کہوں کہ جس کا مجھے حق نہیں ہے. ان اگر کنتو میں نے قلتو کہا ہوتا یہ میں نے قلتو میں نے یہ کہا ہوتا فقد تو قد یقیناً علمتا علم ہوتا تا آپ کو ہو اس کا علم ہوتا آپ کو اس کا اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو آپ کو اس کا علم ہوتا یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو پھر آپ کو اس کا علم ہوتا.
تعلمو آپ جانتے ہیں، تا شروع کا جو ہے اس کا مطلب تم ہوتا ہے یا آپ. تعلمو آپ جانتے ہیں، ما جو، فی میں، نفسی نفس دل اور جائے متکلم میرے، یعنی آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے. وا اور، لا نہیں، اعلمو میں جانتا، یہ الف کا مطلب ہے میں، جیسے یہاں پر تا کا مطلب تم تھا تعلمو میں. ولا اعلمو اور نہیں میں جانتا، ما جو، فی میں، نفسی کا نفسی دل کا آپ کے دل میں ہے. یعنی آپ تو جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے اے اللہ، لیکن میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے. انا کا، انا یقیناً، کا آپ، انتا آپ ہی، علمو جاننے والے ہیں، الغیوب غیب کی باتوں کے یا چھپی باتوں کو. ما نہیں، کل تو کل کہا، تاپش تو میں نے، نہیں کہا میں نے، لہم ان کو، الا مگر، اب الا آ گیا نا تو اس کے پیچھے جو ما آیا ہے وہ پھر اس کا مطلب جو نہیں ہوتا بلکہ نہیں بن جاتا ہے. نہیں میں نے کہا انہیں مگر ما جو، الا کے بعد جو ما آیا ہے اس کا مطلب ہم نے جو ہی کیا ہے. جو امرتنی، امرتنی امرت حکم دیا، نی یا متکلم مجھے. اور یہ جو تا زبر تا یہ امر ہوتا ہے نا حکم، اور تا تو نے یا آپ نے، اور نی مجھے. ٹھیک ہے، اس میں 3 حصے بنیں گے، اس کے 3 پارٹس. امر حکم دیا، تا آپ نے، نی مجھے. جو حکم دیا آپ نے مجھے، بھی اس کا، ان کے، اعبدو عبادت کرو، اللہ اللہ کی، ربی رب ہے اور جائے متکلم میرا، رب ہے میرا، وا اور، ربکم ربا رب، کم تمہارا، رب ہے تمہارا. وا اور، کن تو کن تھا، تاپش تو میں، اور میں تھا، علیہم علی پر، ہم ان پر، شہیداً گواہ. ما جو یا جب تک، دم تو میں رہا، تاپش تو میں کے لیے ہے. ما دم تو جب تک میں رہا، فی ہم فی میں، ہم ان میں، یعنی اپنی قوم میں. فلما پھر، لما جب، توفیتنی آپ نے اٹھا لیا مجھے، توفیتا اٹھا لیا آپ نے، نی مجھے. کنتا کن تھا، تا یا تھے آپ، انتا آپ ہی، الرقیبہ نگران،
علیہم علا پر ہم ان پر، یعنی جب تک میں ان میں رہا تب تک تو میں ان پہ گواہ تھا، لیکن جب اے اللہ آپ نے مجھے اٹھا لیا تو پھر ان پر آپ خود نگران تھے۔ وا اور انتا آپ، علا پر، کلی ہر ایک، شیء چیز، شہید گواہ، یعنی آپ ہر ایک چیز پر گواہ ہیں یا ہر ایک چیز سے باخبر ہیں۔ جو گواہ ہوگا ظاہر ہے اس کو علم بھی ہوگا۔ ان اگر، تو عذبہم، تو عذب آپ عذاب دیں، ہم ان کو، شروع میں جو تا ہے اس کا مطلب ہے آپ یا تم، آپ عذاب دیں ان کو، یعنی حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں، فَإِنَّهُمْ، تو اِنَّا یقیناً، ہم وہ، تو یقیناً وہ، عبادو کا، عبادو بندے ہیں، کا آپ کے، وا اور ان اگر، تغفر آپ معاف کر دیں، تا کا مطلب ہے آپ معاف کر دیں، لہم ان کو، فَإِنَّکَ، تو اِنَّا یقیناً، کا آپ، انتا آپ ہی، العزیز غالب ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں۔ قالا فرمایا، اللہ نے، اب اللہ نے فرمایا، ھذا یہ، یوم دن، یہ دن ہے، ینفع نفع دے گا، یہ دن نفع دے گا، یعنی جو روز قیامت کا حساب کتاب کا دن ہے، نفع دے گا، الصادقین سچوں کو، سچوں کو نفع دے گی، صدقہم، صدق سچائی، ہم ان کی سچائی، لہم لام لیے، ہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتیہا نیچے، تحتی نیچے، ہا ان کے نیچے، یعنی ان باغات کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا فی میں، ہا اس میں، ابداً ہمیشہ، رضی اللہ رضیہ راضی ہوا، اللہ عنہم ان سے، ہم ان سے، وا اور رضو راضی ہوئے، عنہ ان سے، ہو اس سے، یعنی وہ راضی ہوئے اس سے، اپنے رب سے، ذالک یہ، الفوز کامیابی ہے، العظیم بڑی، عظیم کامیابی ہے، للہ لام زیر لی کے لیے، اللہ کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین، وا اور ما جو،
فی ہن، فی میں، ہن ان، یعنی ان دونوں کے درمیان، فی ہن، وا اور ہوا وہ، علا پر، کلی ہر ایک، شیء چیز، ہر ایک چیز پر، قدیر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہماری سورۃ مائدہ کمپلیٹ ہو گئی، اور اللہ کی توفیق سے ہم نے اس کو مکمل کیا، اور اب اللہ سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں آہستہ آہستہ پورا قرآن جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب ہم تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس کے جو مفہوم ہے آیتوں کا وہ سمجھ آ جائے۔ اچھا، پچھلے لیسن اگر آپ تھوڑا سا ریوائز کریں اپنے مائنڈ میں، تو کیا پچھلی آیتوں میں کیا چل رہا تھا کہ جو حواری تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ سے خواہش کی کا اظہار کیا تھا کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اتاریں، یعنی کہ کھانوں سے بھرا ہوا، اور ہم اس میں سے پھر کھائیں۔ ایک طرح کا انہوں نے معجزہ مانگا، ایک ایسی چیز مانگی جو کہ عام طور پر نہیں ہے، خرق عادت چیز انہوں نے مانگی۔ تو اس پر پھر حضرت عیسیٰ نے جو ہے وہ آگے جو ہم اب آج پڑھیں گے اس میں کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے پھر ان کے اس خواہش کے اوپر کہا اللہ تعالیٰ سے کہ ان کی ایک دعا آگے آ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، اتار ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے۔ یہ ان کی خواہش تھی، ان کے حواریوں کی، انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا رب، آسمان سے آپ ہمارے لیے ایک دسترخوان اتاریں۔ اور یہ جو آگے فرمایا، یہ دسترخوان جب اترے گا تو یہ عید بن جائے گا ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے، اور ایک نشانی ہوگا آپ کی طرف سے۔ یعنی کہ آسمان سے خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے سے بھرا ہوا ایک دسترخوان جب نازل ہوگا تو یہ یقیناً ایک بہت بڑی نشانی ہوگی اگلے پچھلوں کے لیے، ایک یادگار واقعہ ہوگا، اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوگی۔ اور اس واقعے پر یقیناً ہم بہت، ہمارے لیے وہ عید کا دن ہوگا، ہم جشن منائیں گے، ہم خوش ہوں گے اس واقعے پہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک دسترخوان ملا ہے کھانے سے بھرا ہوا، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور یقیناً تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی یہ حضرت عیسیٰ کی دعا تھی جو حواریوں کے مطالبے پر انہوں نے اللہ سے کی۔ اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ انی منزلھا علیکم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نازل کر دوں گا اس کو تم پر۔ یعنی اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کا مطالبہ جو تھا وہ منظور کر لیا، اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو تم مانگ رہے ہو میں وہ تمہیں دے دوں گا، مگر اس کے ساتھ کنڈیشن کیا آئی، لیکن پھر اس کے بعد تم میں سے کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا تو پھر اس کو میں عذاب بھی وہ دوں گا جو تمام جہانوں میں سے کسی اور کو نہیں دوں گا۔ یعنی کہ جو باٹم لائن بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی معجزہ مانگا جاتا ہے، کوئی قوم جب مانگتی ہے، تو اللہ اگر وہ معجزہ پورا کر دیتے ہیں اور اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی اگر لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کے لیے عذاب ہوتا ہے، اور بہت سخت عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا پچھلی قوموں کے واقعے میں، جیسے مثال کے طور پر قوم سمود نے جو مطالبہ کیا تھا اپنے نبی حضرت صالح سے، کیا مطالبہ کیا تھا کہ اس چٹان سے ہمارے سامنے ایک حاملہ اونٹنی برآمد ہو جائے، وہ نکالیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اونٹنی نکل آئی، لیکن ساتھ ہی ان کی جو مہلت تھی، جو رعایت تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ان سے واضح طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ اب تمہارے لیے مہلت صرف چند دن کی ہے، اگر تو ان دنوں میں ایمان لے آؤ تو ٹھیک ہے، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔
اور پھر ہوا بھی ایسے ہی، انہوں نے ایمان نہیں لائے وہ اس نشانی کے باوجود، ان کی آنکھوں کے سامنے سے یہ اونٹنی نکلی، لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کیا، اور پھر وہ قوم پہ عذاب آیا، جو کہ قرآن کے اندر وہ ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ اور اسی طرح سے باقی بھی کئی قوموں میں اسی طریقے سے ہوا۔ اور یہی چیز اب یہ جو بتائی بھی گئی، یہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی ایسے ہی مطالبے کر رہے تھے، معجزے مانگ رہے تھے اسی قسم کے، کہ جیسے یہ انہوں نے مانگے تھے حضرت صالح کی قوم نے، اور ان کے معجزے جو تھے اللہ تعالیٰ پورے نہیں کر رہے تھے، اور وہ ان کی خیر خواہی میں یہ معجزے پورے نہیں ہو رہے تھے، کہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ معجزے دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور پھر ان کی رعایت یا مہلت ختم ہو جائے گی۔ اور اس لیے پھر یہ جو اس طرح کے جو معجزات ہوتے ہیں وہ پھر جب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد قوم کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ معجزے کے ظہور سے پہلے تو یہ امید ہوتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس قوم کو کچھ ڈھیل دے دیں گے، شاید کچھ لوگوں کو ایمان لانے کی توفیق مل جائے گی، لیکن معجزے کے ظہور کے بعد پھر مہلت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب آگے جو آیتیں آ رہی ہیں وہ یہ آپ کو پچھلا لیسن اس کے ساتھ ملا کے آپ سمجھیں کہ آپ کو پچھلے لیسن میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک ڈائیلاگ ہے حضرت عیسیٰ اور اللہ کے درمیان جو روز قیامت ہوگا۔ تو اب اسی ڈائیلاگ کا یہ جو آگے جو آ رہا ہے، آیتیں آ رہی ہیں، اس میں اس پیشی کا آخری منظر ہے، اور جو کہ بہت ہی سخت قسم کا ہے، بہت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس میں کیا ہو رہا ہے، پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جب اللہ کہیں گے اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں دونوں کو معبود بنا لینا اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا؟ ایک سوال آ گیا حضرت عیسیٰ سے۔ آپ امیجن کریں کہ ایک عدالت اللہ کی لگی ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ اس میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ان سے سوال جواب ہو رہے ہیں، اور اللہ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لیں اللہ کو چھوڑ کر؟ تو جب یہ سوال اللہ تعالیٰ کریں گے تو اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ وہ جواب دیں گے، عرض کریں گے، اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے کیسے روا تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق ہی حاصل نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ فوراً اپنی صفائی میں کہیں گے کہ اللہ، پہلے تو اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ آپ پاک ہیں، اور میں کیسے ایسی بات کہہ سکتا ہوں کہ جس کا کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے، میں تو خود بندہ ہوں۔ آگے خود فرمایا اللہ تعالیٰ، وہ حضرت عیسیٰ نے، اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو وہ آپ کے علم میں ہوتی۔ آپ تو جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے۔ یقیناً تمام پوشیدہ حقیقتوں کے جاننے والے تو بس آپ ہی ہیں۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا مگر وہی کچھ جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہی بات تھی کہ بندگی کرو اللہ کی، جو میرا بھی رب ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے۔ یہ پھر حضرت عیسیٰ کا جواب آپ دیکھیں کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ اللہ پاک، میں تو یعنی اس کو اگر آپ مفہوم نکالیں تو یہ نکلتا ہے کہ وہ کہیں گے اللہ پاک، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ایسی بات کہوں، اتنی غلط بات کہوں کہ جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ میں تو آپ کی طرف سے بھیجا گیا تھا رسول بنا کر لوگوں پر، اور میں تو ان کو دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ آپ کی بندگی کریں۔ میں تو لوگوں کو آپ سے جوڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور آپ تو جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں بھی تھا۔ یعنی اگر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اگر یہ سچ نہ ہو تو آپ تو جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں بھی تھا، میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے، کیونکہ آپ تو تمام پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ اور اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو پھر یقیناً وہ آپ کے علم میں ہوتی۔ تو انہوں نے اپنی صفائی میں دلیل بھی دے دی، اور پھر فرمایا کہ میں نے تو ان کو یہی کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو کہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اور جب وہ میرا رب ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں رب ہوں، کہ میں تو خود اس رب کی بندگی کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر نگران رہا جب تک ان میں موجود تھا، یعنی کہ میں ان کی رہنمائی کرتا رہا، ان کی نگرانی کرتا رہا جب تک کہ میں ان کے اندر موجود تھا۔ پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا
تو اس کے بعد آپ ہی ان پر نگران تھے، یعنی جب تک تو میں تھا تو میں ان کے اوپر ان کی رہنمائی کرتا رہا، ان پر نگران بنا رہا، لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو پھر میں تو موجود ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا کیا، پھر تو آپ خود ان کے اوپر نگران تھے، اور یقیناً آپ ہر چیز پر گواہ ہیں، یعنی کہ گواہ سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر چیز پر نگران ہیں، ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اور اگلی آیت فرمایا انہوں نے ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ انہیں عذاب دیں، یعنی انہوں نے غلطی تو کی نا، اللہ کو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، تو فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ اس عدالت میں، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہ مجرم تو وہ بن گئے، اب ان کی قوم مجرم تو بن گئی نا، تو وہ اب اپنی قوم کی طرف سے فرما رہے ہیں کہ اب اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ ان پر مکمل اختیار رکھتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی مخلوق ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ انہیں بخش دیں تو آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، یعنی کہ ساتھ ہی معافی کی درخواست بھی کر دی، کتنے خوبصورت انداز میں کہ اللہ پاک آپ قادر ہیں، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، آپ کو کوئی اس سے روک نہیں سکتا، لیکن اگر آپ ان کو معاف کر دیں، ان کو بخش دیں ان کی غلطی، تو آپ تو زبردست حکمت والے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی صفائی بھی پیش آپ کریں گے، اور پھر اپنی قوم کے لیے بھی معافی کی درخواست بھی ساتھ ہی انہوں نے کر دی۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ جو بھی سارا اس کا ڈراپ سین آ رہا ہے، اللہ فرمائیں گے یہ آج کا دن وہ ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی، یعنی ان کا سچ ان کے حق میں مفید ہوگا۔ جو سچ بولنے والے تھے، دنیا میں ہو سکتا ہے سچ بول کر بھی انسان نے نقصان اٹھایا ہو، لیکن آج کے دن روز قیامت اللہ کی عدالت میں سچ بولنے والے کو اس کی سچائی اس کے لیے مفید ثابت ہوگی، اس کے حق میں مفید ہوگی، اور ان کے لیے اور کیا انعامات ہوں گے؟ ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ جو باہمی رضامندی ہے کا آخری مقام، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ سب سے بڑی، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں اپنی رضا میں راضی کر دے۔ اور آگے آخری آیت میں فرمایا، بہت بار یہ آیت قرآن میں آتی ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، اور ان کے درمیان سب اس کی بادشاہت میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہماری یہ جو ہے سورۃ مائدہ یہ ختم ہو گئی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہم نے اس سورت میں جو کچھ بھی پڑھا ہے ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق دے، اور جتنا ہم نے اس پہ محنت کی اللہ اس کا اجر ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے پڑھنے پڑھانے کو۔ اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی بھی درخواست کرتی ہوں، جب میں پڑھاتی ہوں تو انسان ہونے کے ناطے کئی بار غلطی بھی ہو جاتی ہے، کبھی زیر زبر کی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی حرام غلطیاں بھی پڑھنے میں ہو جاتی ہیں، اور کبھی بتانے میں بھی کچھ غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، بس ایک عام سا بندہ ہوں جو پڑھا وہ آگے صدقہ جاریہ سمجھ کے پڑھا رہی ہوں۔ اس لیے پڑھا رہی ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ، تو جو کام ہم نے کرنا ہے، جو ہمیں آتا ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اللہ اس کو قبول کر لیں، اور اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیں، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔